دمبے کو سارے مسلمان شیعہ سنی دیوبندی بغیر کسی تفریق کے سارے دمبے کو دمبا کہتے ہیں، اور جو ذبح نہیں ہوا اسے ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ یا تو مجھے بتایا جائے یہ فلسفہ کیا ہے آپ کا کہ وہ ذبح بھی نہیں ہوا آپ اسے ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ ذبح نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ یہ شیعہ نے بھی سنی نے بھی دیوبندی اہل حدیث نے کسی نے نہیں کہا کہ وہ ذبیح اللہ ہے، اللہ نے خود کہا ہے یہ ذبیح اللہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ اللہ نے کہا ہے، جب اللہ نے کہا ہے تو تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے کو ماننا پڑے گا، حکم اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ میرے پروردگار کو ذبح تو نہیں ہوا، تیرا حکم یہ ہے کہ اسے ذبیح اللہ مانو، ہم مانتے ہیں کہ وہ ذبیح اللہ ہے، اور ذبیح اللہ بھی قیامت تک ہے، ہم مان رہے ہیں۔ اچھا چلو یہ تھوڑا سا میرے لیے آسان کر دو، یہ ذبح کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ سیکنڈ لگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بولو تو صحیح۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، چھری تیز ہو، ذبح کرنے والے کو بھی پتہ ہو کتنی رگیں کاٹنی ہیں، بولو صحیح۔ تو لہذا چند سیکنڈ لگتے ہیں، چلو میں مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں 1 منٹ لگتا ہے ذبح کرنے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 منٹ ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے حضرت اسماعیل لیٹے، ذبح بھی نہیں ہوئے، بولو صحیح میرے ساتھ۔ 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے لیٹے، وہ ذبح نہیں ہوئے، تم نے قیامت تک اسے ذبیح اللہ کہا اللہ نے۔ توجہ رہے، ذبیح اللہ کیسے کہا؟ خبردار میرے حکم کی عدولی کر رہے ہو، میں نے اسے ذبیح اللہ کہا ہے، کیونکہ میں نہیں دیکھتا کہ وہ ذبح ہوا ہے یا نہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی نیت کیا تھی۔ جب چلا تھا تو ذبح ہونے کے لیے چلا تھا، جو 1 منٹ لیتے وہ قیامت تک ذبیح اللہ، جو ساری رات مصطفیٰ کے بستر پہ لیتے وہ علی ولی اللہ نہیں ہے۔ جو 1 منٹ لیٹے وہ ذبیح اللہ ہے، جو ساری رات بستر مصطفیٰ پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اکیلا لیٹا نہیں ہے، 70 قبیلوں نے تلواریں اٹھائی ہوئی تھی۔ بولو میرے ساتھ، میں کروں پوری ذمہ داری سے تاریخ کا آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں، جاؤ شیعہ سنی تاریخ پر 70 قبیلے، کیونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جس قبیلے میں جنگ لگتی تھی وہ صدیوں تک چلتی تھی، یعنی اگر اونٹنی کا تھن بھی تیر سے زخمی ہو جائے تو کئی سال تک ان کی لڑائی جاری رہتی تھی۔ لہذا یہاں تھا قتل مصطفیٰ کا معاملہ، انہوں نے کہا سارے مل کے قتل کرو تاکہ ایک قبیلے پہ الزام نہ آئے۔ 70 قبیلے کے لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ اب جو اندھا مورخ کہتا ہے نا کہ علی کا قد چھوٹا تھا، علی کا قد نہیں چھوٹا تھا، مورخ کا اپنا قد چھوٹا تھا۔ علی کا قد تھا حیدری، مورخ کا اپنا قد چھوٹا تھا۔ اگر توجہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قد چھوٹا ہونا عیب ہے، عیب اہل بیت میں ہے نہیں، بولو صحیح میرے ساتھ، عیب اہل بیت میں ہو نہیں سکتا۔ دوسری دلیل سمجھنا، توجہ رہے، ساری رات دشمن تلوار لے کے جاگ رہا ہے محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے، اگر قد کا فرق ہوتا تو وہ پہچان جاتے نبی سو رہا ہے یا عامل سو رہا ہے۔ بس یہ قبیلہ ہی خاندان۔ اب یہ چونکہ رات ہے، جناب مسلم بن عقیل کا بس ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر پاک امیر المومنین نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو۔ اللہ نے علی کی دعا کے بدلے میں عباس کو بھیجا۔
دوسری دعا جناب عقیل نے کی کہ میرے پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا دے جو حسین کا مددگار ہو۔ اللہ نے عقیل کے گھر میں جناب مسلم کو بھیجا۔ عباس بھی بہادری کی آخری منزل پہ ہے، جناب مسلم بن عقیل بھی۔ بس میں جملہ جناب عقیل کی بہادری کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزادارو یہ اتنا بہادر ہے، 28 سال کا نوخیز جوان ہے، اور جب یہ 4 شہزادے عباس، جناب مسلم بن عقیل، محمد حنفیہ، زین العابدین، یہ جس جنگ میں جاتے تھے دنیا کہتی ان ہاشمیوں سے جنگ نہ کرنا، یہ اتنے بہادر تھے۔ لیکن جب مسلم بن عقیل جس کو بھیجا امام مظلوم کربلا میں کہ میں اپنے اخی ابن ام کو بھیج رہا ہوں، اور سکہ ہے ہم اہل بیت میں، یہ جملے ہیں مظلوم کربلا نے لکھے، خود سکہ کہا جناب مسلم بن عقیل کو۔ اب میرا مجمع، میں بالکل اس بات سے قطع نظر کہ آپ رونے کے انداز میں بیٹھے ہیں، لیکن مجھے جناب مسلم بن عقیل کا جملہ آپ تک پہنچانا ہے۔ جناب حسین علیہ السلام کے پاس عباس ساتھ چل رہے ہیں، علی اکبر ساتھ چل رہے ہیں، انہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ جو امام کا فیصلہ ہے وہی کر رہے ہیں، جو امام چاہتا ہے وہی کر رہے ہیں۔ مسلم اکیلے جا رہے ہیں، اب مسلم نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو مرضی امام ہے۔ جو مرضی امام کو پہچان جائے اسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ اب یہ جناب مسلم بن عقیل، تاریخ کے جو جملے مقتل، جناب مسلم بن عقیل بلایا امام مظلوم کربلا نے، کہا مسلم تم کوفے پہ چلے جاؤ۔ مسلم نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا رسول کا بیٹا تو امام وقت ہے، تیری اطاعت واجب ہے، میں تیرے حکم کی اطاعت میں کوفے جا رہا ہوں، دل میرا یہ تھا کہ میں آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں، مگر چونکہ حکم امام ہے آئے سیدھے گھر میں۔ سیدہ رقیہ بنت علی سوچا ہے، کہا ان شہزادوں کو تیار کرو۔ بی بی نے 2 شہزادوں کو تیار کیا۔ 4 بیٹے ہیں جناب مسلم بن عقیل کے، ایک 10 اور 11 سال کا، ایک 6 اور 7 سال کا، درمیان میں بیٹی ہے۔ بڑے بیٹوں کو تیار کیا، جب تیار ہو گئے نا دونوں بڑے بیٹے، دونوں کو ہاتھ سے پکڑا، جہاں نواسہ رسول کھڑے تھے نا وہاں آ کر قدموں پہ ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہتے ہیں بطول کا بیٹا دل میرا تھا کہ آپ کے قدموں پہ نثار ہو جاؤں، مگر آپ بھیج رہے ہیں، میں اپنی طرف سے 2 قربانیاں دے کے جا رہا ہوں، یہ صدقہ سمجھ کے کربلا کے میدان میں انہیں موت کی اجازت دے دینا۔ بس عزادارو جناب مسلم بن عقیل چلے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، تاریخ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد رکے، گھوڑے سے اترے، پھر آئے، نواسہ رسول کے قدموں کا بوسہ دیا، پھر سوار ہو کے چلے، پھر دیر گئے، پھر واپس آئے، پھر نواسہ رسول کے قدموں کو بوسہ دیا۔ امام مظلوم کربلا فرماتے ہیں مسلم کیا جانے کو دل نہیں چاہتا؟ کہا مولا نہیں، آپ کا حکم ہے، جانے کو دل تو چاہ رہا ہے، مگر میں یہ جان رہا ہوں یہ تصویر پھر میں قیامت تک نہیں دیکھ سکوں گا۔ زہرا کا لال میں تیرے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ بس عزادارو کچھ واقعات آپ نے سن لیے۔ ایک جملہ، جب یہ پہنچے ہیں قوا کے گھر اور اس کو اطلاع ملی ابن زیاد کو، اس نے 5000 کا لشکر محمد ابن اشعث کی قیادت میں بھیجا۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی نا، جناب مسلم نے اپنے ہتھیار اٹھانے شروع کیے۔ قوا دیکھ کے کہتی ہے آقا آپ میرے گھر میں قیام کریں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو جناب مسلم نے جملہ کہا نا، دیکھ کے فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، ہم ہاشمی یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے نامحرم تیرے گھر میں داخل ہوں۔ اللہ جانے ایک کنیز کا اتنا خیال ہے، جب شام غریباں کو سارے خیمے لٹنے لگے
کسی نے نہیں پوچھا زینب کا خیمہ کون سا ہے، رقیہ کا خیمہ کون سا ہے، نیزوں سے تلواروں کو چھینا گیا چادروں کو. بس عزادارو، جناب مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے نکلے. 5000 کا لشکر ہے جس سے اکیلا عقیل کا شیر لڑ رہا ہے. لڑتے لڑتے کبھی کسی گروہ کو کہیں بھگا دیتا ہے، کسی کو کہیں بھگا دیتا ہے. اتنے میں محمد بن اشعث معلوم نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ کچھ لشکر اور بھیج. دیکھ کے کہتا ہے ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے کچھ اور لشکر بھیجوں؟ دیکھ کے کہا کوفے کے بکان سے مقابلہ نہیں ہے، زہرا کے لال سے مقابلہ ہے. بس عزادارو، ادھر یہ 4000 کا لشکر آیا. 4000 کا لشکر بھی جناب مسلم کو گرفتار نہیں کر سکا. انہوں نے دھوکے سے گڑھا کھودا، گڑھے میں جناب مسلم گرے. جناب مسلم کا گرنا تھا. اب مقتل کے یہی جملے ہیں، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے مسلم کو تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے مسلم کو نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے مسلم کو تیر مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے جناب مسلم کو پتھر مارا، جس کو پتھر بھی نہیں ملا وہ ریت اٹھا رہا تھا، جناب مسلم کے بدن پہ مار رہا تھا. بس عزاداروں، گرفتار کیا گیا جناب مسلم بن عقیل کو، اور ابن زیاد کے دربار میں سینہ تنا ہوا ہے، گردن بلند ہے. امیر کے سامنے، یعنی جو لوگوں کا امیر تھا، ایک خوشامدی نے کہا سلم علی امیر، امیر کو سلام کر. اب یہ جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں، پھر بھی کہہ رہے مولی امیر سوی الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. بس عزادارو، ختم کرو ایک جملے میں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. جناب مسلم کو گرفتار کر کے جب دارالامارہ کی چھت پہ لایا گیا نا، بکر ابن حمران کو انہوں نے کہا کہ تلوار سے مسلم کی گردن کو کاٹ دے. بس یہ لے کے دارالامارہ کی چھت پہ پہنچا. ادھر مظلوم کربلا نے سفر روکا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا میرے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہے؟ کہا عباس تیرے ہوتے ہوئے پریشانی کی بات نہیں ہے، میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھ. اب عباس نے دیکھا کہ جناب مسلم بن عقیل ہیں، دارالامارہ کی چھت ہے، بکر بن حمران کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار چلنے والی ہے. جناب عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہتا ہے اجازت امامت سے مجھے کوفہ پہنچا دے. کہا عباس کیا کرو گے؟ کہا جب جاؤں گا تو مسلم کا سر گرے گا، میں اپنی جھولی میں لے لوں گا. جب یہ کہا جھولی میں لے لوں گا، مظلوم کربلا نے انگلیاں اٹھائی، کہا اب دے. کیا دیکھا؟ سیاہ برقعے والی مستور ہے تو کہہ رہی ہے میرا مسلم میں بقیہ چھوڑ کے آ رہی ہوں. اللہ 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 قوم الظالمین سیارم الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون. میرے پروردگار بحق محمد علیہ بیت محمد اس عبادت کو قبول و منظور فرما. میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ولایت و محبت و مودت اہل بیت پر قائم و دائم فرما. میرے پروردگار ہمیں حسین کے عزاداروں میں معشوق فرمانا، ہمیں حبداران اہل بیت میں معشوق فرمانا. میرے پروردگار جتنے مرحومین مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمانا. میرے پروردگار ہمارے بارے میں آقا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں زیارت امام سے مشرف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم.